بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کفار مکہ نے کس طرح پریشان کیا اور کتنا پریشان کیا۔ کفار قریش کو جب تمام کوششوں میں ناکامی ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و توحید کا سلسلہ روکنے کے لیے کفار مکہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان مکے میں جائیں تو ان کو روک دیا جائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان دکھیں تو تالیاں بجائی جائیں۔ اسی کے چلتے کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت پریشان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کے سامنے کفار قریش کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ مسلمان چاہے جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ کفار مکہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو ان پہ ظلم و ستم تیز کر دیا جائے، یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمان زندگی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وبال بن گئی۔ انہی سنگین تاریخی حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصل میں تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کی تفصیلات کا جواب تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں رب العالمین کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل آنے والے وقت کے بارے میں ارشادات تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ لہذا اللہ پاک کی طرف سے واضح ہجرت کے لیے اشارہ ملنے اور مکہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبش، جہاں عیسائی حکومت تھی، ہجرت کے لیے حکم دیا۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ چنانچہ رجب 5 نبوی میں مسلمانوں کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں 12 مرد 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے سب ساتھ رسول خدا کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ 15 آدمیوں کا مختصر سا قافلہ چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلا، جسے جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقاً تیار جہاز مل گیا۔ پھر یہ لوگ اس جہاز میں سوار ہو کر ملک حبش پہنچ گئے۔
ان 15 مسلمانوں کی جماعت میں حضرت حذیفہ بن عتبہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عامر بن ربیع اور حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہم حضرت قابل ذکر ہیں۔ کفار مکہ کو جب مسلمانوں کی ہجرت کرنے اور حبش کی طرف روانہ ہونے کی متعلق معلوم ہوا تو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے، لیکن کفار کے پہنچنے سے پہلے جہاز جدہ کے بندرگاہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ حبش میں پہنچ کر مسلمان سکون سے رہنے لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک کے بعد دیگر حبش کی طرف ہجرت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت جعفر بن طالب بھی حبش میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب ملک حبش میں مسلمانوں کی تعداد 83 تک پہنچ گئی، لیکن مسلمانوں کو ابھی ملک حبش میں گئے ہوئے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کو ایک افواہ ملی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ مکہ کی طرف چلے، لیکن دیکھا آدھے راستے میں پتہ چلا کہ یہ خبر افواہ ہے، غلط ہے، تو پھر مسلمانوں کو پھر مایوس ہونا پڑا۔ کچھ مسلمان مکہ چلے گئے اور کچھ مسلمان حبشہ کی طرف لوٹے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو کفار مکہ گھبرانے لگے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے، پوری دنیا میں مسلمان ہو نہ جائیں۔ کفار مکہ نے اپنے 2 ساتھی بھیجے، راجا کی بارگاہ میں 2 شخص بھیجے۔ ان 2 شخص نے جا کر راجا کو بہت سارا انعام دیا، تحفے تحائف دیے، اور راجا سے کہنے لگے حضور ہمارے کچھ لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ باغی ہو گئے ہیں، وہ آپ کے یہاں پر ہیں۔ بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ ان کو رہا کر دو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ نہ تمہارے دین میں ہے نہ میرے دین میں ہے۔ ایسا کون سا دین ہے جو اس دین میں ہے؟ یہ بادشاہ کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 83-82 مسلمان ہوئے تھے، بادشاہ نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور میرے دین میں بھی نہیں ہو؟ مسلمان کی ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطعی رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقت دار ہوتا وہ کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالی نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی حسب و نسب ایمانت داری سے واقف تھے۔ اس نے ہمیں موحد بنا کر بت پرستی سے روکا، ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قربت جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری
سے باز رہنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل کر ہم آپ کے وطن ملک حبش آ گئے۔ یہ امید کی اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سنی۔ تمہارے رسول پر خدا کا جو کلام نازل ہوا ہے اسے میں کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس پر حضرت جعفر نے فوراً جواب دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کے وہ حکم ہیں جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف القاح کیا تھا۔ نجاشی نے کہا، تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ جاؤ تم لوگ امن و ایمان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لیا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی، میں ان کی بات قبول کروں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنا اچھا بادشاہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد کتنا سمجھدار بادشاہ تھا کہ کفار مکہ پریشان کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہے کہ زمین کشادہ ہے۔ کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔